جی تذکرہ اولیاء کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ اس دن جو ٹاپک ہم نے چنا تھا وہ تھا اماں بصری کے بارے میں تھا۔ میں نے کوشش کی تھی کہ آپ کو اماں بصری کے بارے میں جو تھا وہ سارا بتاؤں کہ کس طرح ان کی زندگی گزری ہے۔ تو آج جو میں نے ٹاپک چنا ہے وہ میں نے چنا ہے حضرت اویس کرنی کے بارے میں نے ٹاپک آج چنا ہے۔ آپ جلیل القدر تابعین اور 40 پیشواؤں میں سے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اویس احسان و مہربانی کے اعتبار سے بہترین تابعین میں سے ہے، اور جس کی تعریف میرے آقا فرما دے اس کی کوئی دوسرا تعریف کیا کر سکتا ہے۔ بعض اوقات آپ میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یمن کی طرف منہ فرما کر فرمایا کرتے تھے کہ مجھے یمن کی جانب سے رحمت کی ہوا آتی ہوئی پاتا ہوں۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن 70,000 ملائکہ کے آگے جو اویس کرنی کے مانند ہوں گے، یعنی کہ وہ اویس کرنی کی شکل میں ہوں گے۔ 70,000 ملائکہ، اور ان میں جو اویس کرنی جو ہیں وہ ایک اویس کرنی جو ہیں جو اصل میں اویس کرنی ہوں گے وہ 70,000 ملائکہ کے درمیان میں ہوں گے، جن کی شکل اویس کرنی سے ملتی ہوئی ہوگی۔ ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا تاکہ مخلوق ان کی شناخت نہ کر سکے سوائے اس شخص کے کہ جس کو اللہ ان کے دیدار سے مشرف کرنا چاہے، اس لیے کہ آپ نے خلوت نشین ہو کر اور مخلوق سے روپوشی اختیار کر کے محض اس لیے عبادت و ریاضت اختیار کی کہ دنیا آپ کو برگزیدہ تصور نہ کرے، اور اسی مصلحت کے پیش نظر قیامت کے دن آپ کی پردہ داری قائم رکھی جائے گی۔ یعنی کہ آپ یہ چاہتے تھے کہ لوگ جو ہیں وہ آپ کو پہچانے نہ، لوگ جو ہیں وہ آپ کو اللہ کا نیک بندوں میں ہی شمار کرنا ابھی سے شروع نہ کر دیں۔ سم ٹائم ہوتا ہے نا کہ انسان جو ہے وہ اس غرور میں آ جاتا ہے کہ میں بہت ہی زیادہ عبادت گزار ہوں، تو میں اللہ کا بہت نیک بندہ ہوں، اور یہ بات جو ہے انسان کو جو ہے اس کا غرور اس کو پھر اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آتا، تو جس کی وجہ سے یہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں اللہ کے، یہ اپنے آپ کو دنیا سے چھپا کے رکھتے ہیں تاکہ دنیا پہ ظاہر نہ ہو جائے۔ قبیلہ ربیہ و مزرور قبیلے میں جس میں بکثرت بکریاں پائی جاتی ہیں، یہ دو قبیلے ہیں۔ اس دور میں جو تھے وہ قبیلے جو تھے وہ اس کے وجہ سے جو تھے وہ لوگ پہچانے جاتے تھے۔ تو یہ جو دو قبیلے تھے جن کا نام لیا گیا ہے، اس میں بہت زیادہ لوگ بکریاں رکھتے تھے۔ اور جب صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ وہ کون شخص ہے اور کہاں مقیم ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ کا نیک بندہ ہے، اور پھر صحابہ کرام کے اصرار کے بعد فرمایا کہ وہ اویس کرنی ہے، یعنی کہ اویس کرنی جو ہیں وہ قبیلہ ربیہ اور مزرور جو ہے یہ دو قبیلے ہیں، ان کی بھیڑ بکریاں چرانے کا جو تھا ان کا پیشہ تھا، اور ان بھیڑ بکریوں کے جسم کے اوپر جتنے بال ہیں حضرت اویس کرنی اتنے لوگوں کو جو ہے نا وہ قیامت والے دن بخشوائیں گے۔ تو اویس کرنی کا نام نہیں آپ سرکار بتا رہے تھے، تو جب صحابہ کرام نے زیادہ اصرار کیا تو پھر آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اویس کرنی ہوں گے۔ جب صحابہ نے پوچھا کہ کیا وہ کبھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، آپ نے فرمایا کبھی نہیں، لیکن چشم ظاہری کی بجائے چشم باطنی سے اس کو میرے دیدار کی سعادت حاصل ہے، اور مجھ تک نہ پہنچنے کی دو وجوہات ہیں، اور اول غلبہ حال، دوم تعظیم شریعت، کیونکہ ان کی والدہ مومنہ بھی ہیں اور ضعیف و نبینہ بھی۔ اویس کرنی شتربانی کے ذریعے ان کے لیے معاش حاصل کرتے ہیں۔ پھر جب صحابہ کرام نے پوچھا کہ کیا ہم ان سے شرف نیاز حاصل کر سکتے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، البتہ عمر اور علی سے ان کی ملاقات ہوگی، اور ان کی شناخت یہ ہے کہ پورے جسم پر بال ہیں، اور ہتھیلی کے بائیں پہلو پر ایک درہم کے برابر سفید رنگ کا داغ ہے، لیکن وہ برس کا داغ نہیں، لہٰذا جب ان سے ملاقات ہو تو میرا سلام پہنچانے کے بعد میری امت کے لیے دعا کرنے کا پیغام بھی دینا۔ پھر جب صحابہ نے عرض کیا کہ آپ کے پیرہن کا حقدار کون ہے، تو فرمایا اویس کرنی پیرہن ہے، جو کرتا بابا آدم علیہ السلام سے چلتا ہوا آ رہا تھا،
وہ नस्ल दर नस्ल नबियों से होता हुआ आप सरकार तक पहुंचा था। तो वो सहाबा कराम ने पूछा था कि वो जो कुर्ता है उसके हकदार कौन है। तो आप सरकार ने फरमाया था कि उसके हकदार जो है वो अवैस करनी है। क्या शान है, देखें जी अवैस करने की। अल्लाह पाक जो है अपने नेक बंदों के साथ किस तरह के मामलात फरमाते हैं। और दौरे खिलाफत राश्ता में जब हज़रत उमर और हज़रत अली कूफा पहुँचे और अहले यमन से इनका पता मालूम किया तो किसी ने कहा मैं इनसे पूरी तरह वाक़फ़ नहीं, अलबत्ता एक दीवाना वादी से दूर कूफा की वादी में ऊँट चराया करता है और खुश रोटी इनकी ग़िज़ा है। लोगों को हंसता हुआ देखकर रोता है और रोते हुए देखकर हंसता है। ये बहस करने के बारे में जब हज़रत उमर और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनको ढूंढते हुए जब वो पहुँचे हैं तो जब लोगों के बारे में पूछा है तो लोग उनको दीवाना कहते थे और उनको कहते थे कि ये पागल हैं, कि जो जब लोग हंसते हैं तो ये रोता है और जब लोग रोते हैं तो ये हंसता है। तो हज़रत उमर और हज़रत अली जब पहुँचे तो देखा कि वैस करनी नमाज़ पढ़ रहे थे और मलाइका इनके ऊँट चरा रहे थे। जब वो फ़ारुग हुए नमाज के बाद जब उनका नाम दरियाफ़्त किया तो जवाब दिया कि अब्दुल्ला, यानी मैं अल्लाह का बंदा हूँ। लेकिन हज़रत उमर और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने बताया कि आप अपना असल नाम बताइए। तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं अवैस हूँ। फिर हज़रत उमर ने फरमाया कि अपना हाथ दिखाइए। उन्होंने जब हाथ दिखाया तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयान करदा निशानी को देखकर हज़रत उमर ने दस्तबोशी की और हुजूर का लिबास मुबारक पेश करते हुए सलाम पहुँचाया और आपको सलाम पहुँचाया कि आप नबी पाक सल्लम आपका आपको आपकी तरफ से जो है वो सलाम है उनकी तरफ से पेश किया जाता है आपकी खिदमत में। ये सुनकर अवैस करनी ने अर्ज़ किया कि आप अच्छी तरह देखभाल कर लें, हो सकता है कोई और बंदा हो, मैं ना हूँ। तो जब हज़रत अली ने और हज़रत उमर ने फरमाया कि नहीं, आज जितनी भी निशानियाँ मेरे नबी पाक सल्लम ने बताई थी वो सारी आप में पाई जाती हैं। तो ये सुनकर वैस करनी ने अर्ज़ किया कि ऐ उमर, तुम्हारी दुआ मुझसे ज़्यादा कारगर साबित होगी। जब उनको दुआ करने के लिए कहा तो उनके उम्मत के बारे में दुआ कीजिए। तो हज़रत अवैस करनी ने फरमाया हज़रत उमर को कि आप दुआ कीजिए, आपकी दुआ तो ज़्यादा असर रखेगी। तो उन्होंने फरमाया कि नहीं, ये मेरे आका का हुक्म है कि आप जो है अपनी उम्मत के लिए दुआ करें। चनाचे हज़रत अवैस ने हजूर का लिबास मुबारक कुछ फासले पर ले जाकर अल्लाह ताला से दुआ की कि या रब, जब तक तू मेरी सिफारिश पर उम्मत मोहम्मदी की मग़फ़रत ना कर देगा मैं सरकार दो आलम का लिबास हरगज़ नहीं पहनूँगा, क्योंकि तेरे नबी ने अपनी उम्मत को मेरे हवाले किया है। चनाचे गैब की आवाज़ आई कि तेरी सिफारिश पर कुछ अफराद की मग़फ़रत कर दी गई। इसी तरह आप मशगूल दुआ थे कि हज़रत उमर और हज़रत अली आपके सामने पहुंच गए और जब आपने सवाल किया कि आप दोनों हजरात क्यों आ गए हैं तो मैं तो अब तब तक ना दुआ छोड़ता जब तक कि मेरा अल्लाह पूरी उम्मत की मग़फ़रत ना फरमा लेता। इस वक्त तक ये लिबास कभी ना पहनता कि जब तक मैं अपनी पूरी उम्मत की मग़फ़रत ना करवा लेता। हज़रत उमर ने आपको ऐसे कंबल के लिबास में देखा जिसके नीचे तोंगरी के हज़ारों आलम पोशीदा थे। ये देखकर आपके कल्ब में खिलाफत से दस्तबरदारी की ख्वाहिश पैदा हुई और फरमाया कि कोई ऐसा शख्स है जो रोटी के टुकड़े के बदले में मुझसे खिलाफत ले ले। जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनका ये मकाम, ये मर्तबा देखा तो उनके दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं अपनी जो है ना जो बादशाही है, उस वक़्त के वो हाकम थे, वो बादशाह थे, वो छोड़ के तो मैं भी ये फ़कीरी इख्तियार कर लूँ। तो उन्होंने फरमाया कोई ऐसा बंदा है जो रोटी के टुकड़े के बदले में मुझसे खिलाफत ले ले। ये सुनकर अवैस करनी ने कहा कोई बेवकूफ़ शख्स ही हो सकता है, आपको तो फ़रोख्त करने की बजाय इन्हें फेंक देना चाहिए, फिर जिसका जी चाहे उठा ले। देखें अल्लाह के बंदों की शान के खिलाफत जो थी उनके नज़र में कोई वैल्यू नहीं रखती थी। उन्होंने कहा कि ये तो ऐसी चीज़ है, आप इसको उठा के फेंक दें, फिर जिसका दिल चाहे इसको उठा ले। ये कहकर हुजूर अकरम का भेजा हुआ लिबास पहन लिया और फरमाया कि मेरी सिफारिश पर बनु रबिया और बनु मज़र की बकरियों भेड़ों के
بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی مغفرت فرما دی ہے۔ اور جب حضرت عمر نے آپ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کرنے کی وجہ پوچھی تو آپ نے اس کا جواب دیا کہ آپ نے تو دیدار کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو بتائیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ابرو کشادہ تھے یا گنے؟ لیکن دونوں صحابہ کرام میں سے کوئی بھی اس کا جواب نہیں دے پایا۔ جب اویس نے کہا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں میں سے ہیں تو یہ بتائیے کہ جنگ احد میں حضور کا کون سا دانت مبارک ہوا تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جنگ احد میں ایک دانت شہید ہو گیا تھا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ اویس کرنی نے حضرت عمر اور حضرت علی سے پوچھا کہ آپ مجھے بتائیے کہ آپ تو ان کے اتنے اچھے دوست ہیں، تو ان کا جو کون سا والا دانت شہید ہوا تھا؟ تو یہ کہہ کر انہوں نے اپنے دانت، ٹوٹے ہوئے دانت دکھائیں کہ میں نے تو اپنے ایک ایک کر کے سارے دانت توڑ لیے آپ کی محبت میں، کہ شاید یہ والا دانت آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تھا وہ جنگ احد میں ٹوٹا ہوگا۔ پھر اگلا نکال لیتے تو پھر دل میں آتا کہ شاید اگلے والا دانت ہو۔ اس طرح کرتے کرتے انہوں نے اپنے سارے دانت نکال دیے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں۔ یہ دیکھ کر دونوں صحابہ پر رقت طاری ہو گئی۔ یہ اندازہ ہو گیا کہ پاس ادب کا حق یہی ہوتا ہے کہ گو حضرت اویس دیدار نبی سے مشرف نہ ہوں گے، لیکن اتباع رسالت کا مکمل حق ادا کر کے دنیا کو درس ادب دیتے ہوئے رخصت ہو گئے۔ جب حضرت عمر نے آپ کے لیے دعا کی درخواست کی تو آپ نے کہا کہ نماز میں اتحیات کے بعد میں یہ دعا کیا کرتا ہوں، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اے اللہ تمام مومنین مردوں اور عورتوں کو بخش دے، اور اگر تم ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے تو تمہیں سرخروئی حاصل ہوگی، ورنہ میری دعا بے فائدہ ہو کر رہ جائے گی۔ یعنی کہ وہ دعا کیا کرتے تھے کہ تمام مومنین و مومنات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، تو اگر تو تم مومن ہو کے آپ کی وفات ہوگی تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی میری دعا کو سنیں گے اور آپ کی بخشش فرمائیں گے، اور اگر ایسا نہ ہوا تو میری دعا میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حضرت عمر نے جب وصیت کرنے کے بعد فرمایا کہ آپ نے کہا کہ اے عمر اگر تم خدا شناس ہو تو اس سے زیادہ افضل اور کوئی وصیت نہیں کہ تم خدا کے سوا کسی دوسرے کو نہ پہچانو۔ پھر پوچھا کہ اے عمر کیا اللہ تعالیٰ تم کو پہچانتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ حضرت اویس نے کہا کہ بس خدا کے علاوہ تمہیں کوئی نہ پہچانے یہی تمہارے لیے افضل ہے۔ یعنی کہ ان کے ذہن میں یہی بات تھی کہ آپ جو کرتے ہیں، آپ جو کچھ ہیں، خدا تعالیٰ کے علاوہ آپ کے متعلق مخلوق میں سے کوئی بھی نہ جانتا ہو کہ آپ کتنے نیک ہیں، آپ کتنے پرہیزگار ہیں، یا نہ کہ یہ لوگوں کو دکھاتے پھریں کہ میں جی اتنا متقی ہوں، میں اتنا پرہیزگار ہوں۔ یہ آپ کا اور آپ کے رب کے درمیان پردہ ہوتا ہے کہ کون بندہ کتنا متقی ہے، کتنا پرہیزگار ہے۔ تو لہٰذا دوسروں کے اوپر واضح نہ کیا کریں کہ آپ کوئی نیکی کرتے ہیں، کہتے ہیں نیکی کرو کنویں میں ڈالو اور ایک ہاتھ سے دو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، وہ یہی بات ہے کہ آپ نیکیاں کرو اور آپ کے رب کے درمیان میں وہ معاملات ہو اور کسی بھی انسان کو اس کی جو ہے وہ خبر نہ ہو۔ حضرت عمر نے خواہش کی کہ آپ کچھ دیر اسی جگہ قیام فرمائے، میں آپ کے لیے کچھ لے کر آتا ہوں، تو آپ نے جیب میں سے 2 درہم نکال کر دیے، دکھاتے ہوئے کہا کہ یہ اونٹ چرانے کا معاوضہ ہے، اور اگر یہ ضمانت دیں کہ یہ درہم خرچ ہونے سے پہلے میری موت نہیں آئے گی تو یقیناً آپ کا جو جی چاہے عنایت فرما دے، ورنہ یہ 2 درہم میرے لیے کافی ہیں۔ پھر فرمایا کہ یہاں تک پہنچنے میں آپ حضرات کو جو تکلیف ہوئی اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں، اب آپ دونوں واپس جائیں کیونکہ قیامت کا دن قریب ہے اور میں اپنی آخرت کے لیے بہت فکر مند رہتا ہوں۔ پھر دونوں صحابہ کرام کی واپسی کے بعد جب لوگوں کے قلوب میں حضرت اویس کرنی کی عظمت جاگی، مجمع لگنے لگا، لوگوں نے کہا کہ جی وقت کے جو ہے حاکم ہے، جو وقت کے خلیفہ ہے حضرت عمر اور حضرت علی آئے ہیں، تو یقیناً یہ کوئی بہت ہی برگزیدہ ہستی ہیں، بہت نیک ہستی ہیں، کیونکہ اس سے پہلے تو لوگ آپ کو کہتے تھے کہ یہ پاگل ہے، یہ جو ہے وہ لوگوں کی باتوں پہ ہنستا ہے، اور اگر ہنستے ہیں تو یہ روتا ہے، روتے ہیں تو ہنستے ہیں، لوگ ان کو پاگل سمجھتے تھے۔ لیکن جب یہ 2 ہستیاں ان کے پاس پہنچی ہیں اور یہ سارا معاملات لوگوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کوئی بہت ہی اللہ کے نیک بندے ہیں،
تو لہٰذا اس کے بعد پھر لوگ جو تھے وہ آپ کے گرد جمع ہونا شروع ہو گئے تھے، اور آپ اس بات سے بہت گھبرانے لگ گئے تھے، کیونکہ آپ لوگوں کے اوپر اپنا آپ ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے۔ پھر اس کے بعد آپ کوفہ میں چلے گئے اور وہیں ہی پہنچے، اور اس کے بعد وہیں پہ آپ نے جو تھی آپ کی جو تھی اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے، اور کسی بھی شخص نے آپ کو نہیں دیکھا، کیونکہ جب سے آپ حرم بن حبان نے آپ کی شفاعت کا واقعہ سنا تھا تو لوگ آپ کو تلاش کرنا شروع ہو گئے تھے، لیکن آپ دنیا سے روپوش ہو گئے تھے، اور آپ نے جو تھی دنیا سے کنارہ کشی تو پہلے ہی آپ نے اختیار کی تھی، تو جو تھی اس کے بعد تو پھر زیادہ ہی آپ دنیا سے کنارہ کش ہو گئے تھے، لہٰذا آپ نے پھر اسی کنارہ کشی کی حالت میں وفات پائی، اور آپ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ وہ کہاں ہے اور کس حال میں ہے اور کہاں پہ مدفن ہے، کیونکہ وہ دنیا سے بالکل کنارہ کشی اختیار کر گئے تھے۔ تو یہ تھے جی حضرت اویس کرنی کے بارے میں معاملات۔ اللہ پاک جو ہے ان کے درجات تو اللہ پاک نے بہت بلند کیے ہی ہیں، جس کا جو ہمیں ملتا ہے ثبوت آپ سرکار اور حضرت علی اور اور حضرت عمر کی صورت میں ہمیں ملتا ہے۔ تو اللہ پاک ان کے صدقے ہمارے درجات کی بلندی بھی کرے۔ اللہ پاک آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو، اور آسانی اللہ پاک آپ کے لیے اور میرے لیے آسانی فراہم کرے، اور اللہ پاک آپ کو سننے اور مجھے سنانے کا یہ تذکرہ جو میں نے اولیاء کا کیا ہے، اللہ پاک اس کی جو ہے وہ جزا دے، اور انشاءاللہ نیو تذکرے کے ساتھ، نیو ایک ٹاپک کے ساتھ نیکسٹ میں آپ کو جو ہے وہ سناؤں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔